جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹوڈے وز زاہد محمود راں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد محمود راں۔ آج ہمارے ساتھ دو مہمان شخصیت موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں عمران حنیف صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور تنویر صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ پہلے تو مبارکباد میاں صاحب، آپ کو بہت بہت میں دیتا چلوں کہ ڈی سی گجرانوالہ نے آج اپنی پوری نفری جو تھی وہ پودوں کو بہتری پر صبح سے لگائی ہوئی ہے، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں ڈی سی گجرانوالہ کو کہ آپ نے جو ہے اقدام بہتر کیا ہے۔ اور میں آپ سے میاں صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سنوائی ہو گئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ڈی سی صاحب کی؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد صاحب، بالکل ہم نے 2-3 پروگراموں میں اس حوالے سے آواز بلند کی تھی کہ جو انڈیا کا ریکارڈ توڑا گیا ہے، اور جو پودے 52,040 پودے جو لگائے گئے ہیں، وہ ان کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوکھ رہے ہیں اور گر رہے ہیں۔ تو اگر ریکارڈ ہی توڑنا مقصود تھا تو پھر اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور ان کی نشو و نما کے لیے بھی پہلے سے کوئی پلان تیار کیا جاتا۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈی سی گجرانوالہ کا کہ انہوں نے جو ہماری آواز تھی وہ سنی، اور تمام محکموں کے جو لوگ تھے، جس میں ویسٹ مینجمنٹ، واسا، جنگلات، پی ایچ اے اور دیگر محکموں کے جو افسران تھے، ان کے ہمراہ انہوں نے گرین بیلٹ کا دورہ کیا، اور پودوں کو جو ہے وہ دیکھا کہ ان کو کیا مسئلہ مسائل ہیں اور ان کی کس طرح سے دیکھ بھال کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر محکمے سے 25 جو لوگ ہیں ان کو طلب کیا، تاکہ ان پودوں کی جو ہے اچھے طریقے سے دیکھ بھال ہو سکے اور ان کی نشو و نما ہو، اور یہ جس مقصد کے لیے لگائے گئے ہیں وہ مقصد پورا ہو۔ اور میں آپ کو اور ایک چیز بتاتا چلوں، آج کمشنر صاحب جو کہ آپ کا ہر پروگرام دیکھتے ہیں، وہ بھی شانہ بشانہ تھے ڈی سی صاحب کے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے۔ جی بالکل، کافی 2-3 دنوں سے جو ہے یہ خبریں چل رہی ہیں انہی پودوں کو لے کر کہ خالی ریکارڈ توڑنا ہی مقصد نہیں تھا، لاکھوں روپے کی لاگت سے جو ہے وہ پودے خریدے گئے اور ان کو لگایا گیا، اور کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والی جو گرین بیلٹ ہے اس کو بھی پہلے ایک صاحب کا اتباع کیا گیا، اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ پودے لگائے گئے تاکہ گجرانوالہ کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہو۔ تو جب کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب کو ان چیزوں کا پتہ چلا کہ جو ریکارڈ تھا وہ تو ٹوٹ چکا ہے، لیکن جو پودے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ شاید وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس پر فوری ایکشن لیا ہے، اور انہوں نے وزٹ کیا اور ہدایات جاری کی ہیں کہ ان پودوں کی جو ہے بہترین طریقے سے نشو و نما کی جائے، اور ان کو پودوں سے درخت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ عمران بھائی، آپ بھی سینئر صحافی ہیں، آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہاں پر کمشنر صاحب ڈی سی صاحب گئے، اور واسا نے بھی، اور سب تقریباً مشینری نے حرکت کی اور ان کو پانی بھی دیا، تو اب زرخیز ہونا شروع ہو جائیں گے کیا؟ انشاءاللہ۔ پہلے تو تھینک یو راز صاحب آپ کا، میں سینئر صحافی نہیں، میں ایک اپنا سا طالب علم ہوں اس نمبر کا، آپ کا شکریہ۔ لیکن ہم سب کی یہی کوشش ہے، اور ڈی سی صاحب نے جو احکامات جاری کیے ہیں، امید ہے کہ اللہ کرے اسی طرح یہ پودوں کی جو نشو و نما ہے وہ ہوتی رہے۔ اور میں صبح بھی گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ پانی وغیرہ یہ ڈال آج رہے ہیں، صبح سے ایکٹنگ ہے۔ ہم نے ہماری بھی کوئی نیوز خبریں ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہم بھی ادھر سے گزر ہوا جی جی تو ماشاءاللہ مشینری حرکت میں تھی، ماشاءاللہ۔ اور ہم مبارکباد دیتے ہیں اسی پر۔ تو کیونکہ محرم الحرام تھا، کچھ 14 اگست کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں تھیں، چاند گاڑی پر چلتی ہے ایک لڑکی کو زبردستی ایک تماشبین نے جو ہے بوسہ لینے کی کوشش کی۔ ہماری بھی ماں بہنیں ہیں اس ملک میں رہتی، ہم نے اس ملک کی عزت بحال کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ مخالفین تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو افراتفری ہو اور پاکستان میں امن نہ ہو، اس حوالے سے میاں تنویر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی زاہد صاحب، یہ بڑی شرمناک بات ہے، اور یہ جو کام ہے
بگڑے خاندانوں کے جو رئیس زادے ہیں، بگڑے کن ٹوٹے نوجوان ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ کوئی بھی شریف شہری جو ہے یا جو بھی خاندانی بندہ ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے یہ بات کی کہ اس نے بوسہ لینے کی کوشش کی، اس نے بوسہ لینے کی کوشش نہیں کی، اس نے بوسہ لیا، جس کے بعد پھر جو ان کے ساتھ بیٹھی خاتون تھی انہوں نے جوتا اتارا، اور اس کے بعد بھی کچھ لڑکے جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے چاند گاڑی پہ چڑھنے کی۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں بڑے شرمناک ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کو دنیا بھر میں پاکستان کا کیا امیج جائے گا کہ یہ پاکستانی کس طرح کے لوگ ہیں۔ حالانکہ آپ بھی بہت سارے ملکوں میں گئے، میں نے بھی کافی ملکوں میں جانے کا مجھے بھی اتفاق ہوا، لیکن کہیں پر بھی خواتین کے ساتھ چاہے جس طرح کی ڈریسنگ میں بھی ہوں، جس طرح کے بھی ماحول میں ہوں، جس طرح سے بھی ہوں، کبھی کسی کی جرات نہیں ہوتی کہ کوئی ایسی حرکت کرے یا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش بھی کرے۔ تو پاکستان میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا، بس یہ کچھ سالوں سے پتہ نہیں پاکستان کے جو آنے والی جو ہماری نئی نسل ہے ان کو، میری سمجھ سے باہر ہے، جب ہم بھی بچے تھے ہم بھی جوان ہوئے تو ہمارے دور میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا، ایک دوسرے کی عزت احترام کرتے کسی تھے، عورت کو چھیڑنے کی جرت ضرورت بھی نہیں نہیں تھی، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ظاہر صاحب، کسی دوست کی ماں بہن بیٹی راستے میں مل گئی اور ہم نظریں جھکا کے گزرتے تھے، محلے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور ایون کہ جب ہم جوان بھی ہوئے تو ہم لڑکے اور لڑکیاں کٹھے کی رہتے رہے، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن یہ جیسے آج کل ہو رہا ہے ہمیں انڈین ڈرامہ آیا اور فلمیں آئی، جی اور یہ فحاشی کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ انڈین ڈرامے آئے، ترکش ڈرامے آئے، اس کے بعد جو ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ایک فحاشی کا جو ہے سیلاب وہ امڑ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کی وجہ سے ایسے جو پروگرام ہیں، ایسے جو حادثات ہیں، ایسے جو واقعات ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں کہ روح تک کانپ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس بیچاری کا چاند گاڑی پہ بیٹھی کو سفر کر رہی ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اب ایک لڑکا پیچھے سے آتا ہے بھاگتا ہے، چاند گاڑی پہ چڑھتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ٹریس کیا جائے اور انہیں جو ہے نشان عبرت بنایا جائے، جس طرح کے واقعات میں قصور میں یا قلعہ دیدار سنگھ میں جس طرح اباش نوجوانوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا، ایسے لوگوں ایسے کی بہت سارے میاں صاحب واقعات ہیں جو لوگ شرم کے مارے، یہ تو ایک واقعہ تھا جو کیمرے نے پکڑ لیا، ورنہ کئی ایسے واقعات ہیں جن پر لوگ اپنی عزت کے۔ عمران نیف آپ بھی جوان ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں سر یہی کہنا چاہتا کہ ہوں جوانی اتنی ہی پاگل ہوتی ہے، اتنی ہی حرکتیں کرواتی ہے؟ نہیں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو بھائی تنویر نے کہا، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور آنے والی پیڑھی کو یہی کہتا ہوں کہ یار کچھ سبق سیکھو، بڑوں سے کچھ سبق لو، کیونکہ ایسے واقعات کچھ گھر کی سسٹم سے ہوتے ہیں، گھر گرہستی کی وجہ سے تعلیم ایسی دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے گھر والے بھی انہیں کہتے ہوں کہ ایسا نہیں کرو، باہر معاشرے کو دیکھ کے وہ ایسا کرتے ہوں، لیکن میں پرزور مذمت کرتا ہوں، میں اتفاق کرتا ہوں کہ تنویر نہیں سمجھے۔ عزت جو ہے اس ملک کی عزت ہماری عزت ہے، اس ملک کی بقا ہماری بقا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ 14 اگست کو پیش آیا مینار پاکستان میں۔ آج آپ نے دیکھا، آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہاں پر ہمارے جو ہے میڈیا کے دوست اقرار الحسن اور یاسر شامی بھی پہنچے، اور انہوں نے اس واقعے کو 2 دن بعد ہوا دے دی، اور یہ دنیا میں ہمارا امیج خراب کرنے کی، پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ اکرم کے خلاف FIR بھی درج کسی نوجوان نے کروائی ہے، تو اس بارے میں میاں صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر صاحب سب سے پہلے تو اس طرح کے اگر واقعات ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی واقعہ ہو، بچیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ہو، ان کے ساتھ جسمانی تشدد کا ہو، یا کوئی بھی ہو، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے واقعے کی بات کی 14 اگست کو مینار پاکستان پر جو پیش آیا، جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی اس کی پرزور مذمت کی، کیونکہ تب تک ہمارے سامنے کوئی حقائق سامنے نہیں تھے، تو اس وجہ سے
ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا تو اس کے حقائق سامنے آنے شروع ہوئے تو وہ بہت شرمناک جو حقائق ہیں وہ ہیں. اس سے اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں بدنام کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے. اپنے ملک کا نام جو ہے وہ دوسرے ممالک میں اس طرح سے اس کا امیج پیش کرنا کہ لوگ جو کہیں کہ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، کوئی جنگل ہے. تو اس لیے عائشہ نے جو ہے اس نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک پری پلان کام تھا جو اس نے کیا. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک رات میں 24 گھنٹوں میں اس کے جو فالوورز کی تعداد ہے وہ 2 ملین سے زیادہ بڑھی ہے بالکل اس واقعات کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پری پلان انہوں نے پروگرام کیا تھا جس کے بعد ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ اس حد تک نہیں جانے کا ان کا دماغ میں ہوگا کہ اس حد تک نہیں جائے گا. لیکن انہوں جو یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے یہ پلان کے ساتھ کیا. اتنا ان کی توقع میں نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ وہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے. جیسے لوگوں نے ان کے کپڑے پھاڑے اور ایسے ان کا پلان تھوڑا کم تھا، لیکن وہاں پہ پھر لوگوں نے دیکھا زیادہ ہو گیا. کہتے ہیں نا عزت اور ذلت جو ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو جب لوگوں نے اپنی عزت بنانے کے لیے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا، ان کو ذلیل کروا دیا. اور یہ ایسی لڑکی ہے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ایک نرس ہے. ٹھیک ہے، ایک ہاسپٹل میں نرس تھی پرائیویٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹک ٹاکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سنیک پہ ہے. اور اس کی آپ ویڈیو دیکھیں کہ کتنی شرمناک، جو آج بڑی وہ شریف زادی بنی بیٹھی ہے، اس کی آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ شرم سے کیا ہوگا آپ کو شرم سے. میں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اس کی ایک، لیکن جو نوجوانوں نے کیا وہاں پر ان کی ماں بہنیں گھر پر کیا موجود نہیں تھی، اس کے باوجود ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا نوجوانوں کو ایسا کرنا چاہیے. نہیں بالکل اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی پریس ہو، کسی بھی جگہ پہ ایسا بالکل نہ ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور جو ہوا اس کی ہم آج بھی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو حقائق ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ پاکستان کے امیج کا مسئلہ ہے. پاکستان کی جو بدنامی ہوئی ہے دنیا بھر میں، لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو اس طرح کے واقعے، اور جس طرح آپ نے بات کی یاسر شامی کی اور اقرار الحسن کی، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے میں سب سے پہلے اول دستے کا رول ادا کیا، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں. اگر یہ ایسا ہوتا بھی تو پھر بھی ان کو اس طرح سے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایسی خبریں چلانے سے گریز کرنا چاہیے. آپ بھی میں 2 نہیں تھے، میں 3 ایڈ کر دیتا ہوں. وسیم بدامی صاحب بھی تھے. چلیں جو بھی تھے ہیں تو یہی ہم صحافیوں کے لیے یہ ملک سب سے پہلے ہے اور اس کی عزت سب سے پہلے ہے. میاں صاحب ایک آج صبح سے ہی تھانہ روپ کے علاقے میں ایک پہلے تو فوٹیج چل رہی ہے. فوٹیج میں 3 لڑکوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری بہن کو چھیڑا چھاڑی ہوئی. جب ہم نے اعتراض کیا تو شان اور ڈیڈی گجر ساتھیوں کے ساتھ اس نے ان کو پکڑا اور اپنے ڈیرے پر لا کر مار پیٹ کی. اب جو سی پی او ہیں فلکی صاحب آپ کے بہت پیار والے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایکشن لیا ہے اور ابھی گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ آپ کے کوئی ہے علم میں؟ جی بالکل، یہ گزشتہ روز کا واقعہ ہے تھانہ روپ کے علاقے میں، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور نوجوانوں کو ڈیرے پر لٹا کر تشدد کیا گیا، پیپروں کے ساتھ مارا گیا اور ان کو باندھا گیا. تو جب یہ خبریں چلی تو اس کے بعد سٹی پولیس آفیسر سرفراز احمد فلکی صاحب نے جو ہے اس کا فوری نوٹس لیا ہے اور ملزمان کے خلاف، یہ ٹیڈی گجر وغیرہ کے خلاف جو ہے
وہ تھانہ اروپ میں مدعی کی مدعیت میں جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور 3 جو بندے ہیں ان کو فوری گرفتار بھی کر لیا. باقی جو 7-8 لوگ ہیں ان کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور سی پی او اعظم فلکی صاحب کا کہنا تھا کہ بہت جلد جو ہے ان باقی جو ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور میرٹ پر اس کا جو ہے اس کی تفتیش کی جائے گی تاکہ کوئی بھی جو بندہ ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں. ذیشان اور ٹیری گجر کا کہنا ہے کہ وہ مارے گی ڈیرے پر چوری کرنے آئے تھے. اگر چوری کرنے آئے تھے تو تشدد کیا، آپ پولیس کو بلاتے ان کے حوالے کرتے، تو یہ معاملات ابھی تک چل رہے ہیں. بالکل چوری کرنے آئے تھے یا لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ تھا، جو بھی معاملہ ہوگا، جس طرح سے سرفراز فلکی صاحب نے کہا ہے کہ میرٹ پر جو تفتیش ہے کیا جائے گا تو وہ سامنے آ جائے گا ایک کل تک کہ کیا معاملہ تھا اصل. چلیں اب اس کا انتظار کر لیتے ہیں. تحریک انصاف جو کنٹونمنٹ بورڈ گوجرانوالا کے الیکشن سر پہ ہیں، یہ اس کا ایک اجلاس ہوا چہارمبارگ میں، جس میں وارڈ نمبر 8 سے ہمایوں رشید کی دعوت پر سابقہ ایم این اے ڈاکٹر نشین حامد اور سابقہ ایم این اے میاں طارق محمود، ضلعی جنرل سیکرٹری نعمان اور ضلعی صدر رانا ساجد نے شرکت کی، اور پی ٹی آئی کی ایک جو ہے وہ یہ ٹیم بن رہی ہے، اور اس میں اب الیکشن سر پہ ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو امیدوار ہیں وہ سر دار کی بازی لگائے ہوئے ہیں، اور اس کی جو کمپین ہے وہ عروج پر ہے. آدھی رات کو لوگوں کی جو کلیاں ہیں وہ کھڑک رہی ہیں، لوگوں سے ووٹوں کی بھیک مانگی جا رہی ہے. ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے جو ہے تمام پارٹیاں ایڑی چوٹی کا جو زور ہے وہ لگا رہی ہیں، جس میں سر فہرست پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ فرق نظر آ رہے ہیں. اس میں اس کے رہنما اور امیدوار جو ہیں وہ اپنی جگہ پر زور لگا رہے ہیں. جو رہنما ہیں، جو متعلقہ ٹکٹ ہولڈر ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہیں وہ بھی میدان میں نکل چکے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے کمپین عروج پر ہے. عروج پر ہے آپ کا کہنا ہے. آج غازی عارف ہے، غازی عارف محمود سب انسپیکٹر ہیں. ان کی چوتھی جو ہے سرجری ہے. گزشتہ دنوں ان کا پولیس مقابلہ ہوا، وہ اس میں ان کو گولی لگ گئی، تو ابھی تک ان کی صحت ابھی جو ہے ہو نہیں سکی. اس بارے میں ہم دعا گو ہیں. اور آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جوان ہیں، پولیس کے جوان جو دن رات محنت کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ؟ جی بالکل، یہ کافی ماہ پہلے کی بات ہے کہ 5-6 ماہ پہلے نشہر افریقہ کے علاقہ میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس مقابلے میں عارف محمود جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کو فائر لگے اور جس سے وہ زخمی ہو گئے. ان کی اس ٹائم سرجری ہوئی، پھر بعد میں پھر ہوئی تیسری، اور آج یہ چوتھی سرجری ہو رہی ہے. تو وہ ماشاءاللہ سے بہت پروفیشنل، محنتی، ایماندار پولیس افسر ہیں. ایسے پولیس افسران پر محکمہ پولیس کو بھی فخر ہے، اور ہم کیونکہ وہ گوجرانوالا سے ہیں اور ہمیں بھی ان پر فخر ہے. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طرح سے وہ جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف شیشہ پلائی دیوار کی طرح سامنے آتے ہیں، اور بہت سارے انہوں نے جو جرائم پیشہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا اور کیفر کردار تک پہنچایا. اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھی شہرت کے حامل پولیس افسر ہیں. ہم ان کو اس پروگرام کے توسط سے مبارکباد خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پولیس کے لیے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور دعا وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کو جلد از جلد صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جو دیگر پولیس افسران ہیں وہ ان سے سبق سیکھیں اور لوگوں کے لیے کام کریں. بالکل میاں صاحب، لاسٹ میرا جو کوشچن ہے وہ اپنے ملک کے لیے ہی ہے. پھر ہمارے ملک، ہم سب جو صحافی ہیں، ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی ساخت ہے تو ہم ہیں، پاکستان کی فوج ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان کے جو دیکھیں افغانستان میں
بھی حالات ویسے ہیں، انڈیا تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے، اور دشمن سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے واقعات کو ہائی لائٹ کر کے وہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دعا گو ہیں۔ عمران بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ صحافیوں کو اپنے ملک کے ساتھ رہنا چاہیے؟ صحافیوں کو اپنے ملک کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ صحافی جو ہے چوتھا ستون ہے ہمارے ملک کا، آنکھ ہے، معاشرے کی آنکھ ہے۔ اور چوتھا ستون بھی ہے۔ تو ہم یہی کہنا چاہیے کہ صحافیوں کو جو نیگیٹو خبر ہے وہ چھایا نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کا امت دنیا دیکھتی ہے، ہمیشہ پازیٹیو خبر کو آگے لے کے جائے۔ پاکستان جیسے گجرانوالہ کو لاہور ہو، پورا پاکستان، سندھ ہو، ہر ہمارا ہے، ہر جگہ ہمارا ہے، اور ہماری بدنامی نہ کیجیے۔ بہت بہت شکریہ میرے تنویر صاحب، عمران حنیف صاحب۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔